سائرہ رات کو اپنی بیمار ماں کی دوا لینے دوسرے گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کلائی پکڑ کر کہا، تمہیں تو بخار ہے، اور جان بوجھ کر اسے افیم کی گولی کھلا دی۔ مگر پھر ڈاکٹر کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ جب یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری منگنی میرے چچا زاد سے ہو چکی تھی۔ چچی بیمار رہتی تھی اور وہ بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزو مند تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی، میری شوہر جمشید ابھی زیر تعلیم تھے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ جمشید نے ایف اے کا امتحان پاس کرتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ سسر بوڑھے تھے اور ان کی پینشن میں گزارا مشکل تھا۔ کافی تگ و دو کے باوجود جمشید کو نوکری نہ ملی تو چچا جی نے اپنے ایک دوست کی منت سماجت کی کہ کسی تو اور میرے بیٹے کو کہیں نوکری دلوا دو۔ چچا جی کی یہ دوست ہسپتال میں کلرک رہے تھے۔ ان کی کچھ ڈاکٹروں سے بہت اچھی واقفیت تھی۔ کہہ سن کر انہوں نے ایک ڈاکٹر کے پاس جمشید کو نوکری دلوا دی۔ کچھ دن جمشید نے ہسپتال میں کام کیا، پھر ڈاکٹر صاحب کا تبادلہ کسی اور شہر ہو گیا تو جمشید نے بھی نوکری چھوڑ دی، کیونکہ اتنی کم تنخواہ پر سارا وقت مریضوں کے آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر وہ تھک جاتے تھے۔ تاہم کچھ کمپاؤنڈروں سے ان کی اچھی دعا سلام ہو چکی تھی۔ جمشید کو پریشان دیکھ کر ایک کمپاؤنڈر جس کا نام اختر نواز تھا نے پیشکش کی کہ اگر تم صبح کے وقت میرا کلینک سنبھالو تو جو بھی آمدنی ہوگی آدھی میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ جمشید نے کچھ سوچ بچار کے بعد حامی بھر لی کہ ان دنوں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ اختر نواز قریبی دیہات کا رہائشی تھا۔ صبح وہ ڈیوٹی پر جاتا اور شام کو اپنے کلینک پر ہوتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے کے حصے میں کلینک بنا رکھا تھا۔ جیسا کہ عام بات تھی، دیہاتوں میں ان دنوں ڈاکٹر نہ پید تھے، لہٰذا کمپاؤنڈر ہی دیہاتیوں کو دوائیں دیتے اور انجیکشن وغیرہ لگاتے۔ یہاں کے معصوم لوگ ان کو ڈاکٹر صاحب ہی کہتے تھے۔ اختر نے جمشید سے کہا کہ میں تمہیں چند دواؤں کے بارے میں سمجھاؤں گا، بس تم وہی دوائیں مریضوں کو دے دیا کرنا۔ 3 سے 5 دن کی دوا دینی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اگر بہت تیز بخار ہو تو انجیکشن بھی لگا دیتا ہوں۔ ہر چند تم کو میں سب سمجھا دوں گا۔ جب یہ لوگ شہر جانے کی تکلیف اور کرائے بھاڑے سے بچ جاتے ہیں تو مجھے فیس اور دعائیں دونوں بخوشی دے جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ یہ لوگ مجھے سمجھتے مسیحا ہیں اور کہتے ڈاکٹر ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، مگر تم ڈاکٹر تو نہیں ہو۔ اگر کوئی تمہاری دوائی سے ٹھیک نہ ہو پائے یا دوائی اس کو مواقف نہ آئے تب کیا کرتے ہو؟ تب میں ان کو ہسپتال جانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ غرض اختر نے ہر بات جمشید کو سمجھا دی۔ اگلے دن سے جمشید نے اختر نواز کی دکان پر، جو بظاہر ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے مشہور تھا، پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ صبح سے دوپہر تک مریض آتے رہتے۔ نہ صرف مذکورہ دیہات بلکہ ارد گرد کی بستیوں سے بھی غریب غربا کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ جمشید ان کو بخار اور درد کی پیسی گولیاں اور کسی کو درد کے انجیکشن لگا کر رقم گلے میں ڈالتا رہا۔ اس سے بہت اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ جمشید غلہ ایمانداری سے شام کو اختر نواز کے حوالے کر دیتا اور وہ اس میں سے آدھی کمائی جمشید کو دے دیا کرتا۔ ہمارا گزارا بہت اچھی طرح چلنے لگا تھا۔ مزید یہ کہ عزت بھی نصیب ہو گئی کہ دیہات کا ہر شخص جمشید کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر اور جھک کر ملتا۔ اختر نواز نے افیون کی بنی ہوئی گولیاں اور مارفیا کے انجیکشن بھی رکھے ہوئے تھے۔ شدید درد کی صورت میں وہ یہ بیچارے مریضوں کو دیتا۔ یوں اس نام نہاد ڈاکٹر کی دوا سے مریضوں کو فوری آرام آ جاتا اور کمائی بھی بے شمار ہوتی۔ اس نے جمشید کو بھی وہ گولیاں اور انجیکشنز کا استعمال کا کہا کہ تم بس ان کا کمال دیکھو۔ پہل تو جمشید نے نشاور ادویات مریضوں کو دینے سے اجتناب کیا، کیونکہ اس کا ضمیر اسے لعنت ملامت کرتا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس سے کمائی میں فرق آنے لگا۔ جب مریضوں کو دوسری دواؤں سے فرق نہ پڑتا تو ان کی تعداد بھی کم ہونے لگی۔ اختر نواز نے جمشید سے باز پرست شروع کر دی اور کہا کہ تم اپنی مرضی نہ چلاؤ۔ اس طرح سے 2-4 روز میں
میرا کلینک تو بند ہو جائے گا۔ انسان اگر ایک بار اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دے تو پھر ضمیر کا گلا گھونٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ اختر نواز کا استحقاق تھا کہ اگر وہ چاہتا تو جمشید کو نکال دیتا، کیونکہ نام نہاد کلینک کا مالک وہی تھا۔ ایک ایف اے پاس کو اس کمائی کے برابر کی نوکری ملنا ناممکن تھا۔ انہی دنوں چچا جی یعنی میرے سسر فوت ہو گئے، جو ہمارے ساتھ گھر میں رہتے تھے۔ کیوں جب جمشید اختر نواز کی کلینک اس کے گاؤں جاتے تو میں گھر میں اکیلی ہو گئی۔ جمشید نے فیصلہ کیا کہ وہ بجائے اختر نواز کی کلینک جانے کے اپنے گھر میں ہی اپنا کلینک بنا لے، تاکہ ہماری بستی کے لوگ جو پل پار کر کے نواز کے کلینک جاتے تھے وہ جمشید کے اس کلینک پر ہی آئیں گے۔ سو جمشید نے گھر میں اپنا کلینک شروع کر دیا۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ جو پہلے ہی جمشید کو جانتے تھے وہ اس کے پاس اب اس کلینک میں آنے لگے اور ان کا کلینک بہت اچھا چل پڑا۔ بہت اچھی آمدنی ہونے لگی۔ جمشید خوش اخلاق بھی بہت تھے اور محنتی بھی۔ وہ دن رات اپنے کلینک پر موجود ملتے۔ ان کی شہرت آس پاس کی آبادیوں تک پہنچ گئی۔ روز بروز مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ان دنوں دیہات سے شہر تک سفر کرنے کی ایسی سہولیات میسر نہیں تھی جیسی کہ آج کل ہیں۔ بہت سیریس مریضوں کے ساتھ جمشید خود بھی ہسپتال چلے جاتے، کیونکہ وہ خود بھی ہسپتال میں کام کر چکے تھے۔ وہاں کچھ لوگوں سے ان کی واقفیت بھی تھی تو آسانی ہو جاتی، اور وہ مریض اور لواحقین جمشید کو رحمت کا فرشتہ گردانتے۔ انسان جہاں اشرف المخلوقات ہے وہاں ایک بے رحم مخلوق بھی ہے۔ جب سادہ لوح افراد جمشید کو اپنا دستگیر سمجھنے لگے تو وہ بھی انہیں زیادہ لوٹنے لگے۔ ان کے اندر کے خود غرض آدمی کو کوئی نہ پہچان سکا، سب انہیں فرشتہ ہی سمجھتے رہے۔ جو مریض آتا ان کی چرب زبانی کا شکار ہو جاتا۔ اگر کسی مریض کی حالت ایسی ہوتی کہ اسے دیکھنے گھر جانا پڑتا تو یہ دگنی رقم کھری کرتے۔ مختصراً کوئی جیے یا مرے ان کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ غرض تھی تو صرف لالچ کی اس کمائی کی جو گھر بیٹھے انہیں ملنی شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی بغیر کسی محنت کے۔ ایک دن یہ اپنے کلینک پر بیٹھے مریض دیکھ رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ایک جوان سال لڑکی کے ساتھ آئی۔ ہمارے کلینک اور ان کی بستی کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی تھی جسے ایک پل کے ذریعے پار کرنا پڑتا تھا۔ عورت نے جمشید کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کو بہت تیز بخار ہے۔ پسینہ آئے تو بخار ٹوٹ جاتا ہے، مگر چند گھنٹے بعد پھر چڑھ جاتا ہے۔ یہ کمزور بھی بہت ہو گئی ہے اور کہتی ہے اماں میری ٹانگوں میں جان نہیں۔ عورت نے اپنی سمجھ کے مطابق علامات بتائیں تو جمشید نے کہا ان کو ملیریا ہوا ہے، میں دوا دیتا ہوں، ان کو یہ گولیاں صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ دے دیجیے گا، اور یہ کڑوی گولیاں دودھ کے ساتھ چبا کر کھانی ہیں۔ ساتھ ہی ہاضمے کی دوا بھی دی کہ یہ لال شربت کھانے سے پہلے دینا، کھانا دل پر نہ چڑھے گا، ڈکار وغیرہ آ جائیں گے۔ بوڑھی عورت پیسے دینے لگی تو جمشید نے کہا کہ اماں اتنی کیا جلدی ہے، طبیعت خاصی خراب ہے، اگر 1-2 دن میں آرام نہ آیا تو شہر لے جانا پڑے گا اور بڑے ہسپتال سے علاج کرانا پڑے گا۔ بڑھیا شہر اور بڑے ہسپتال کا سن کر ڈر گئی، منت کرنے لگی کہ بیٹا کیسی ہی کڑوی دوا دو، میں کھلا دوں گی، پر شہر جانے سے بچا لو۔ لڑکی جو مریضہ تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نو عمر تھی۔ وہ دبلی پتلی سی انار کسی رنگت والی اور تیکھے نکوش کی دلکش لڑکی تھی۔ اس کی صورت جمشید کی نظروں میں بس کر رہ گئی تھی۔ اگلے روز وہ عورت شام کو بیٹی کے ساتھ دوبارہ جمشید کے کلینک آ گئی۔ کہنے لگی بیٹا یہ بڑی مشکل سے کچے ڈیلوں سے بھری زمین پر چل کر آئی ہے، بہت ہمت کر کے یہاں تک اسے لائی ہوں، بیٹا کوئی بہت اچھی دوا بنا کر دو اسے، اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر ایسی حالت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا، میں دیکھنے گھر آ جاتا۔ اچھا آپ ایسا کریں، انہیں وہاں پردے کے پیچھے اسٹریچر پر لٹا دیں، آپ ساتھ کرسی پر بیٹھ جائیں، میں بس 2 مریض جلدی سے فارغ کر کے تفصیل سے ان کا معائنہ کرتا ہوں اور اچھی سی دوا بنا کر دیتا ہوں۔ بڑھیا نے پردے کے پیچھے پڑے بیڈ پر لڑکی کو لٹایا
اور لڑکی کے برابر بیٹھ گئی۔ ان کی تھکن کچھ اتری اور سکون محسوس ہوا۔ اتنی دیر میں جمشید مریضوں کو نپٹا کر اس ماں بیٹی کی طرف آ گیا۔ جمشید نے ان کا حال احوال بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ لڑکی کا چہرہ آج بھی بخار کی تمازت سے تمتما رہا تھا۔ جمشید نے اس کی کلائی پکڑ کر نبض پر ہاتھ رکھا، اسٹیتھوسکوپ سے دل کی دھڑکن چیک کی اور پھر دوا کی پڑیا دی۔ جب وہ جانے لگی تو دوبارہ آ کے طبیعت دکھانے کی تاکید بھی کی، جبکہ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ اس کومل کلی کو کہے کہ یہیں پڑی رہو، اتنا سفر تم اس حال میں کیسے کرو گی؟ اگر بڑھیا نہ ہوتی تو وہ اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر خود اسے چھوڑ آتا، مگر ان کا کلینک مکان کے اگلے حصے میں تھا اور پچھلے حصے میں گھر تھا کہ جہاں ان کی بیوی موجود تھی۔ تیسرے روز وہ لڑکی پھر آئی، مگر اس کے ساتھ اس کی ماں موجود نہ تھی۔ اب اس کا بخار اتر چکا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کو مریض کم ہوتے تھے اور اس وقت تو اتفاقاً کوئی مریض موجود ہی نہ تھا۔ جمشید اس وقت اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کو دیکھا تو جیسے ہی دل کی کلی کھل اٹھی، بے اختیار منہ سے نکلا، اکیلی آئی ہو؟ جی، آج اماں کو آ لیا اس بخار نے، اور کوئی نہیں تھا تمہارے گھر جو ساتھ لے آتا تمہیں؟ لڑکی نے کہا، بھائی بھابھی علیحدہ رہتے ہیں، ہم ماموں کے گھر کے پاس رہتے ہیں، یہی سمجھیں کہ ہمارا ایک ہی گھر ہے، کیونکہ بیچ میں دیوار نہیں ہے، اور ماموں گھر پر نہیں تھے۔ ہمارا گھر زیادہ دور نہیں ہے، بس ندی پار کرنی پڑتی ہے۔ نکاہت لڑکی کے چہرے سے ابھی بھی یہاں تھی۔ جمشید جلدی سے گھر آیا اور کچھ پھل لے کر فوراً کلینک چلا گیا۔ اس نے پھل لڑکی کے سامنے رکھے اور اسے کہا کہ تمہیں بہت کمزوری ہے، کہ کچھ فروٹ کھا لو۔ لڑکی نے بس سیب کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا اور کہا کہ ابھی کچھ کھانے کو جی نہیں ہے۔ کیا اب تمہیں اماں کے لیے دوا چاہیے؟ جی، ان کی دوا بھی چاہیے، اور اماں نے فیس کا بھی پوچھنے کو کہا تھا۔ وہ میں بعد میں ان سے ہی لے لوں گا۔ جب تک تمہاری اماں ٹھیک نہیں ہو جاتی آ کر ان کی دوا لے جایا کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا اس عمر میں۔ لڑکی کہنے لگی، ٹھیک ہے، تو کل کب تک آؤں؟ کل دوپہر کو 2 بجے آ جانا۔ حالانکہ دوپہر کو وہ کلینک بند کر دیتے تھے اور گھر آ کر کھانا کھاتے اور کچھ دیر آرام کرتے تھے۔ لڑکی اگلے دن جمشید کے بتائے وقت پر آ گئی۔ یہ اس کے انتظار میں وہیں رہے۔ گھر آ کر کھانا تک نہ کھایا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر آج کیوں نہیں آئے، ورنہ تو وہ اس وقت تک آ جاتے تھے اور میں کھانا بھی تیار کر چکی تھی۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا کہ ایک لڑکی کا نکاہت بھرا مگر من موہ لینے والا چہرہ وہ دروازے کی جری کے عین سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ناشتہ دان تھا جو اس نے جمشید کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کھانا ہے، ماموں کو راستے میں کھیتوں میں دینا تھا، روز ہی انہیں دیتی ہوں، مگر آج وہ کھیتوں میں نہیں تھے۔ آدھے راستے سے واپس گھر دینے جاتی تو یہاں آپ کے دیے وقت پر نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ کھا لیں، روٹیاں گرم ہیں اور سالن بھی اچھا ہے۔ تم نے کھا لیا کیا؟ جمشید نے اپنائیت سے پوچھا۔ نہیں۔ اچھا تو پھر تم کھا لو، ورنہ واپسی پر راستے میں نکاہت ہوگی۔ آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ لڑکی نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی کھا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بٹیر کا سالن ہے، ممانی بہت اچھا بناتی ہیں، ماموں کی پسند ہے۔ لڑکی نے برتن کھول کر سامنے کر دیا۔ سالن کی اشتہا انگیز خوشبو پھیل گئی۔ حیرت کی بات کہ یہ لڑکی کے ماموں اور ممانی کی کہانی سننے کے بعد مجھے اس پر ذرا بھی شک نہ ہوا۔ اس کا چہرہ بھی نہایت معصوم اور سادہ تھا۔ میں اس کے چہرے پر اپنے مسیحا کے لیے عقیدت کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکی۔ جمشید نے 2-4 نوالے لیے اور کہنے لگا، نام کیا ہے تمہارا؟ سائرہ، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ بہت اچھا نام ہے تمہارا۔ اچھا تو سائرہ، تم بھی تو کھاؤ نا۔ اصرار پر وہ بھی جمشید کے ساتھ اسی برتن میں شریک ہو گئی۔ کھانا کھا کر اس نے برتن رومال میں باندھ لیے اور جانے لگی، اماں کو دوا باقاعدگی سے کھلانا۔ 2 دن بعد مجھے بتانا ضرور،
اگر ان کا بخار اتر بھی جائے تب بھی، اور بہتر ہے کہ انہیں نہ چلنے دینا، کمزوری ہوگی انہیں بہت۔ اس 17 برس کی دوشیزہ نے کسی کمسن تابع دار بچے کی طرح گردن ہلا دی اور دوا کھانے سے چلی گئی۔ جمشید کی کلینک میں ہر روز مرد و خواتین اور بچے آتے رہتے تھے۔ میں نے اس روز بھی اس مریضہ کے آنے اور جانے کو معمول کی بات گردانا، کیونکہ ہماری روزی روٹی کا دار و مدار اسی طرح مریضوں کے آنے جانے پر ہی تھا۔ جمشید مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں ان کی طرف سے کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ آتی رہی، مگر میں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ایک روز وہ آئی تو جمشید نے اسے کہا تھا کہ جب دوبارہ تمہاری ممانی بٹیروں کا سالن بنائے تو مجھے ضرور دینا۔ مجھ کو تمہارے گھر کا سالن بہت مزیدار لگا ہے، ایسا ذائقہ پہلے میں نے کبھی نہیں چکھا۔ وہ کہنے لگی، ضرور ڈاکٹر صاحب، وعدہ رہا۔ کچھ دن بعد اس کی ممانی نے جب مہمانوں کے لیے بٹیر کا سالن بنایا تو سائرہ نے موقع پا کر کٹورا بھر سالن نکال کر چھپا دیا۔ تاہم اس کو دن کے وقت مہمانوں کی وجہ سے گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ شام کو وہ رخصت ہوئے اور اس کا ماموں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ماں اور ممانی کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئیں، یہ کنڈی کھول کر گھر سے نکل آئی۔ معصوم کم عمر لڑکی ڈاکٹر صاحب سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے، خطرات کی پرواہ کیے بغیر چاندنی رات کو گھر سے نکل پڑی۔ میں ان دنوں میکے گئی ہوئی تھی۔ جمشید اکیلا ہی صحن میں چارپائی ڈالے لیٹا تھا، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ در پر دستک ہوئی، وہ سمجھے کہ کوئی مریض آیا ہے۔ در کھولا تو سامنے سائرہ ہاتھ میں برتن لیے کھڑی تھی، جو رومال میں بندھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے بٹیر کا سالن لائی ہوں۔ اور پھر وہ بولی، آپ جلدی سے برتن خالی کر دیں۔ جمشید نے پوچھا، کیوں تم رات کو اکیلی آ گئی ہو؟ ڈاکٹر صاحب، آپ سے وعدہ جو کیا تھا، بٹیروں کا سالن روز روز تھوڑا ہی پکتا ہے۔ ماموں تبھی شکار کر کے لاتے ہیں جب ان کے خاص مہمان دعوت پر آتے ہیں، اور پھر یہ سالن پکتا ہے۔ اگر صبح کا انتظار کرتی تو ہو سکتا ہے سالن خراب ہو جاتا۔ پھر جانے کب پکے گا؟ آپ سے وعدہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب، اس لیے وعدہ پورا کیا ہے۔ اب جلدی کریں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ تم کیا باہر کھڑی رہو گی؟ اندر آ جاؤ۔ وہ گھر کے اندر آ گئی اور صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ منظر چھت سے ہماری پڑوسن دیکھ رہی تھی، جو کہ چھت پہ سو رہے تھے۔ آج جمشید کے دل پر شاید اس لڑکی کا والہانہ انداز و طرز، معصومیت اور وعدہ وفائی اثر کر گیا تھا۔ اس نے اپنی مریضہ سے وعدہ لیا کہ چاہے بٹیروں کا سالن پکے نہ پکے، مگر ایک بار اور ضرور تم آ سکو تو کل آ جانا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کی بیوی کہاں ہے؟ میری بیوی میکے گئی ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل اگر تم میرے لیے کھچڑی لا سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ کس وقت ڈاکٹر صاحب؟ جب وقت ملے، یا پھر اسی وقت۔ میں زیادہ دیر تم کو روکوں گا نہیں، فوراً واپس چلی جانا۔ وہ کہنے لگی، شام کو نہ آ جاؤں؟ شام کو مریض ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کو کوئی کھانا لاتے نہ دیکھے۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ضرور آؤں گی، چاہے ذرا دیر بھی ہو جائے تو اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ دیر کیوں ہوگی؟ جمشید نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، کیونکہ اماں ماموں ممانی سو جائیں گے تبھی تو نکل سکوں گی نا۔ تھوڑی دیر دونوں نے اور باتیں کی اور پھر وہ خالی برتن لے کر چلی گئی۔ جمشید اپنے گھر کی دہلیز پر رک کر اس کو پل پار کرتے دیکھتا رہا۔ اگلی رات گپ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ دور کہیں مینڈکوں کے ٹرانے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لڑکی اپنی ماں اور ممانی کے سونے کے بعد چپکے سے گھر سے نکل آئی۔ ماموں اس کا گھر پر نہ تھا۔ اس نے رات گئے ہولے سے در بجایا۔ جمشید کے کان اس کی آمد کے انتظار میں دروازے کی طرف ہی لگے تھے۔ وہ صحن سے دستک کی سمت گیا اور کنڈی کھول دی۔ حسب توقع وہی پگلی وعدہ نبھانے آئی تھی۔ جمشید اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور اسے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، آپ یہ کھانا پکڑ لیں، برتن میں بعد میں لے لوں گی۔
اب میں چلتی ہوں، باہر کافی کتے بھونک رہے ہیں، مجھے دیر ہو گئی تو گزرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر ایسا نہ ہو گھر میں کسی کو میری غیر موجودگی کا پتہ چل جائے۔ اس نے برتن جمشید کو پکڑائے اور جانے کو ہوئی۔ جمشید نے فوراً اسے روکتے ہوئے کہا، ایسے نہ تم جاؤ گی اکیلی، میں خود تمہیں پل پار کرا دوں گا۔ جانتی ہو کتے لپک کر تمہارے پیچھے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جمشید اسے گھر میں لے آئے۔ وہ صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جمشید کہنے لگے، ارے ادھر نہیں، اندر کمرے میں چلو، ہمارے ہمسائے چھت پر سوتے ہیں، وہ باتیں سن لیں گے۔ وہ اس کے پیچھے صحن عبور کر کے کمرے میں چلی آئی۔ کھانے کا برتن لے کر جمشید نے میز پر ایک طرف رکھ دیا اور پھر اس لڑکی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہاتھ سے ٹکرایا یا جان بوجھ کر جمشید نے ایسا کیا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اوہ، تم کو تو بخار ہے، ادھر لاؤ ہاتھ، نبض دیکھوں۔ ہاں، تم کو کچھ بخار ہے۔ ابھی بھی؟ رکو، میں تمہارے لیے دوائی لاتا ہوں۔ پھر وہ دوبارہ کمرے میں آئے اور کہا، یہ گولی کھا لو، پھر میں تم کو پل پار کرا دیتا ہوں۔ جمشید نے لیمپ کی مدھم روشنی میں گولی نکال کر سائرہ کے ہاتھ پر رکھی اور پانی کا گلاس بھی اس کو دیا، اور پھر لڑکی نے گولی نگل لی۔ گولی نگلتے ہی ایک ہلکا سا سرور اسے محسوس ہوا۔ وہ کچھ نہ سمجھ پائی۔ اتنے میں زور زور سے در پر دستک ہونے لگی۔ اس ناگہانی آواز سے میرے شوہر گھبرا گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ کسی وجہ سے میں اپنے والد یا بھائی کے ہمراہ میکے سے لوٹ آئی ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لڑکی کو کہا کہ پلنگ کے نیچے چھپ جاؤ، شاید تم کو میرے گھر آتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا ہے۔ پہلے میں صورتحال دیکھ لوں، پھر تم باہر نکلنا۔ سائرہ بھی ڈر گئی، فوراً وہ پلنگ کے نیچے گھس گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو لگا تھا شاید بستی سے کسی نے اس کا پیچھا کیا ہے۔ بات بھی یہی تھی، جب وہ گھر سے نکل کر پل کی طرف جا رہی تھی، اسے گاؤں کے ایک نوجوان نے دیکھ لیا تھا۔ اسے شک ہوا کہ یہ اس وقت اکیلی پل کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ کچھ دیر رک کر وہ بغور اسے جاتے دیکھتا رہا۔ گاؤں میں چونکہ سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، اس نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ نوجوان عبدالقادر اس کے ماموں کے گھر گیا، دستک دے کر کہا کہ میں نے آپ کی بھانجی سائرہ کو رات کے اس وقت پل کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ سائرہ کا ماموں اسی وقت گھر پہنچا تھا، کیونکہ وہ عقبی بستی گیا تھا، اس لیے عقبی راستے سے گھر آیا تھا، اور وہ آتے ہی اپنے حصے کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اس کے ماموں فوراً بہن کے کمرے میں گئے، مگر وہاں بہن تو سوئی تھی پر سائرہ موجود نہ تھی۔ فوراً ہی اطراف میں ہلچل مچ گئی۔ قادر کے ساتھ سائرہ کے ماموں نے اپنے 2 رشتہ دار مردوں کو بھی ساتھ لیا جن کے گھر برابر میں تھے، اور یہ لوگ کلہاڑیوں کے ساتھ پل پر آئے تو ان کو دور ایک لڑکی کلینک کی طرف جاتی دکھائی دی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیے اور ان کو شک گزرا کہ وہ ادھر ہی کلینک کے پاس کسی گھر میں داخل ہوئی ہے، اور اب وہ دروازے پر کھڑے زور زور سے دستک دے رہے تھے۔ یہ رات کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا۔ دیہات میں جہاں بجلی نہ ہو، یہ وقت آدھی رات جیسا ہوتا ہے۔ ہم بھی گھر میں سیل والے لیمپ ہی سے رات کو روشنی کرتے تھے۔ رات کے اس وقت عورت تو کیا مرد بھی بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ کجا کسی لڑکی کا اکیلے دوسری بستی جانا، جدھر کھیتوں میں کتے دندناتے پھرتے ہوں۔ خطرے کی بو سونگھ کر جمشید نے در نہیں کھولا تھا۔ پوچھا، کون ہے؟ آگے سے آواز آئی، در کھول بے غیرت۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آواز پہچان لی۔ یہ گاؤں کا نمبردار تھا۔ ناچار اس نے در کھول دیا۔ 4-5 لوگ اندر آ گئے اور آتے ہی انہوں نے سوال کیا، لڑکی کہاں ہے؟ کون سی لڑکی؟ جمشید نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں 2-3 مردوں نے اس پر لاٹھیاں برسا دیں۔ ایک مرد کی آواز آئی، ہماری آنکھوں میں دھول چونک رہا ہے بے غیرت، ہم نے اس کو تیرے گھر کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم نے کیا دیکھا ہے بھائی، میرے گھر دن ہو یا رات، جب بستی میں کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو وہ آ جاتے ہیں۔
وہ دن اور رات نہیں دیکھتے۔ ابھی ایک عورت تھوڑی دیر پہلے اپنے بیٹے کے لیے بخار کی دوا لینے ضرور آئی تھی اور وہ گولیاں لے کر چلی گئی ہے۔ کیا تم نے اس کو تو نہیں دیکھا؟ ان لوگوں نے ہاتھ کچھ روک لیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک مرد نے کہا شاید وہ کسی اور گھر چلی گئی ہو، مگر ایک اور کہنے لگا ادھر بھی اچھی طرح دیکھو، کیا پتہ ادھر ہی ہو۔ گھر چونکہ کافی بڑا تھا، انہوں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا۔ لیمپ کی روشنی میں ان کو کوئی دوسرا کہیں نظر نہ آیا، البتہ ابھی تک انہوں نے پلنگ کے نیچے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں سائرہ کی ماں اور ممانی بھی پہنچ گئیں۔ جب وہاں شور مچا تو ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ماں ممتا کے ہاتھوں مجبور اپنے قدم نہ روک سکی اور پیچھے چلی آئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، وہاں موجود مرد گھوم پھر کر سائرہ کو تلاش کر رہے تھے۔ تبھی اس عورت نے میز پر پڑا اپنے گھر کا کھانے کا برتن دیکھ لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیٹی ادھر ہی موجود ہے اور اب اس کا ان مردوں کے ہاتھوں برا حال ہونے والا ہے۔ اس میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ یہاں ان مردوں کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو کلہاڑیوں سے بے دردی سے قتل ہوتے دیکھتی۔ اس کا دل لرز کر رہ گیا۔ اس نے سامنے پڑا ہوا تولیہ اٹھا کر میز پر رکھے اس برتن کے اوپر رکھ دیا جو سائرہ لائی تھی۔ اب وہ ڈرتی سہمتی خود بھی اس کو تلاش کرنے لگی۔ کسی نے کہا کہ دروازے کے پیچھے دیکھو، کسی نے کہا کہ میز کے نیچے۔ ماں دروازے کے پٹ پلٹنے اور میز کے نیچے جھانکنے لگی اور پھر اس نے فرش پر بیٹھ کر پلنگ کے نیچے جھانکا۔ یہاں بھی نہیں ہے میری سائرہ، ارے کہیں نہیں ہے۔ میں نے سارا کمرہ دیکھ لیا، کہیں پلیا سے ندی میں تو نہیں گر پڑی ہے؟ ارے ندی میں ہی کوئی دیکھے۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بیان کرنے لگی، تم لوگ میری بیٹی کو صحیح سے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ مجھے ڈر ہے وہ رات میں نیند میں چلتے ہوئے ندی کی طرف نہ آ گئی ہو اور اس میں گر گئی ہو۔ ہائے میری سائرہ، ہائے میں کیا کروں؟ کوئی ندی میں اترو، یہ لیمپ لے چلو، مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس کا پاؤں نہ پھسل گیا ہو۔ کیا خبر کہاں جا رہی تھی؟ وہ کم عقل، اس وقت تیز بخار تھا اسے، شاید دماغ کو بخار چڑھ گیا ہو جو وہ ایسے وقت گھر سے نکل پڑی ہو۔ بڑھیا نے ایسا وویلا کیا کہ ڈھونڈنے والوں کی بھی مت ماری گئی۔ سچ ہے کہ کبھی کبھار ایک عورت کا رونا دھونا سب پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور یہ عورت بھی اپنے بہن سے سب مردوں کو بیوقوف بنا چکی تھی، یا پھر اللہ نے اس لڑکی کی موت ان لوگوں کے ہاتھوں نہ لکھی تھی۔ تبھی ایک مرد باہر سے شور سن کر گھر میں داخل ہوا اور بولا، ڈاکٹر صاحب بہت شریف آدمی ہے، آج تک کسی نے نہ کبھی ان کی شکایت کی ہے اور نہ کبھی ہم نے سنی ہے۔ برسوں سے یہ ہمارے محلے میں رہ رہے ہیں۔ آپ لوگ فضول میں اس شریف آدمی پر شک کر رہے ہیں، یہ بال بچے دار آدمی ہے، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ادھر سائرہ کی ماں کا وویلا بھی جاری تھا۔ نمبردار نے کہا، ارے بھائیو، کیا پتہ یہ خاتون ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، ندی کی طرف چلو۔ قادر نے بتایا ہے کہ میں نے سائرہ کو پل کی طرف جاتے دیکھا تھا، تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ جو عورت یا مریضہ جمشید صاحب کے در پر آئے وہ ضرور سائرہ ہی ہوگی۔ جمشید صاحب ایک شریف آدمی ہے۔ اب آپ لوگ چلو یہاں سے اور ہماری بستی کو اور بدنام نہ کرو۔ کل تھانے آ جانا تم لوگ، وہاں بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ساتھ لے آؤں گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرا اعتبار کرو اور اپنی لڑکی کسی اور طرف ڈھونڈنے جاؤ، ایسا نہ ہو اگر کسی اور کے ساتھ نکلی ہے تو بہت دور نکل جائیں۔ اب یہاں اور وقت ضائع مت کرو۔ سائرہ کی ماں نے بھی روتے روتے نمبردار کی ہاں میں ہاں ملا دی، حالانکہ اس نے مدھم روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ کوئی جسم ساکت پلنگ کے نیچے پڑا ہوا تھا، مگر وہ اس وقت اتنے لوگوں کے ہاتھوں اپنی بیٹی نہیں سونپ سکتی تھی جو غم و غصہ سے پاگل ہو رہے تھے، لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لیے بپھرے ہوئے تھے۔ ماں نے بہت سا دکھ دل میں دبا کر بیٹی کی زندگی بچانے کی خاطر جمشید اور سائرہ کا پردہ رکھ لیا۔ یہ لوگ بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے تو جمشید نے شکر ادا کیا،
مگر اس انسان نے اسے افیم کی گولی دی تھی، اور جو کام اس کے وارثوں نے کرنا تھا سائرہ کی بازیابی کے بعد وہ اس افیم کی گولی نے کر دیا۔ لڑکی دوسرے دن تک ہوش میں نہ آئی اور اس بے ہوشی کے عالم میں عالم بالا کو چلی گئی، اور پھر اس کی لاش ندی سے ہی ملی۔ جب میں میکے آئی تو میری ہمسایہ عورت نے مجھے بتایا، جو میری دوست بھی تھی، کہ اس سے پہلے ایک رات میں نے تمہارے شوہر کو اس لڑکی کے ساتھ صحن میں بیٹھے دیکھا تھا، مگر میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے جمشید سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر رام کر لیا کہ وہ اپنی ماں کی دوائی لینے آئی تھی۔ اگر اس رات بھی جب اس کے ورثہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، اگر میں قصوروار ہوتا تو وہ میرے گھر سے برآمد ہوتی، جبکہ وہ ندی میں گر چکی تھی اور وہیں سے اس کی لاش ملی۔ اس واقعے کے بعد جمشید نے کلینک کا کام چھوڑ دیا۔ سالوں گزرنے کے بعد جب ہمارے بچے کچھ بڑے ہو گئے، تب ایک دن میرے شوہر نے یہ سارا واقعہ مجھے سنایا۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا، اپنے شوہر پر بے حد غصہ بھی آیا کہ انہوں نے کس قدر گھٹیا حرکت کی۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے ایک جوان سال لڑکی کی جان گئی۔ وہ ایک معصوم لڑکی کے قاتل تھے۔ میرا دل یہ سب برداشت نہ کر پاتا تھا، مگر یہ کہ اب بچوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی رہنے پر مجبور تھی۔ میکے میں بھی بھابھیوں کا راج تھا، مجھے وہ 2 دن سے زیادہ برداشت نہ کر پاتی۔ مگر سچ کہا ہے کسی نے کہ اگر بے موت مرنا ہو تو عطائی حکیم کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو اتنی عقل ضرور دے کہ وہ اچھے برے کام کو سمجھ سکے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔